لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں علی عباس چینل ون کی جانب سے کامیابی کے راستے سے ہونے والے ہمارے ان ایپیسوڈز کی سیریز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کو پیش کیا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہ جاننے والے ہیں دونوں برابر ہیں؟ یعنی قرآن مجید میں اللہ اس سوال کے ذریعے یہ بات قائم کرنا چاہتا ہے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے، لرنڈ پیپل اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، اور اسی آیت کو سپورٹ کرتے ہوئے ہمارے اور آپ کے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم حاصل کرنا، سیکھنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پہ فریضہ ہے، فرض ہے، واجب ہے، اوبلیگیٹری ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے اور اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن جب ہم سوسائٹی کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک امبیلنس، ایک عدل میں یا کامن ڈسٹریبیوشن آف چینلز آف نالج میں ہمیں ڈفرینس پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے یہ کافی آسان ہے، لیکن خواتین کے لیے یہ بڑا مشکل سمجھ میں آتا ہے، چاہے وہ گزشتہ دور رہا ہو یا آج کا دور۔ آئیے اس ٹاپک کے جس کا نام ایجوکیشن فار فیمیلز ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں اور سوالات رکھتے ہیں ہمارے مہمان آنرری پروفیسر ڈاکٹر ایس ایم عزیز الدین صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس ایپیسوڈ میں ہمیں موقع دیا، اور آپ کے گولڈن ورڈز ہمارے اور انشاءاللہ ناظرین کے لیے بہت زیادہ مفید قرار پائیں گے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو بہرحال ہماری زبان کیا اور ہماری بساط کیا، آپ بڑے بزرگ ہیں ہماری کمیونٹی کے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف خود پیش کریں تاکہ لوگ آپ کو اچھے سے پہچان سکیں۔ میں بیسیکلی تاریخ کا طالب علم رہا، ٹھیک، اور جامعہ میں پھر ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، جامعہ ملیہ اسلام، جامعہ ملیہ اسلامی، جی، پھر ڈین رہا، ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ لینگویجز، پھر ڈائریکٹر رہا ڈاکٹر ذاکر حسین اینڈ ہز آرکائیوز اینڈ پورٹریٹ گیلری، ماشاء اللہ، پھر رضا لائبریری، رضا لائبریری، ہاں، جو منسٹری آف کلچر کے انڈر آتی ہے، گورنمنٹ آف انڈیا، جی، کا ڈائریکٹر رہا، ماشاء اللہ، اور ڈیلی پروفیسر رہا، اور علی گڑھ میں سر سید فیلو رہا۔ انڈین کاؤنسل آف ہسٹوریکل ریسرچ نے مجھ کو سینئر اکیڈمک فیلو اپائنٹ کیا۔ یہ سب کام کیے۔ جی، صحیح۔ تو آپ بہرحال جس شخصیت کے حامل ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ آج کا یہ موضوع جو ہے بہت مفید ثابت ہوگا، کیونکہ آپ ایک ہسٹورین بھی ہیں، تاریخ پہ بھی آپ کی نگاہ ہے اور ایجوکیشن سے آپ مسلسل جڑے رہے ہیں۔ ہم یہ چونکہ آپ کی اجازت سے پہلا سوال کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک تاریخ میں اور تاریخ سے لے کے ابھی تک خواتین کی تعلیم کس قدر کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ پروفٹ کی حدیث تو ابھی آپ نے پڑھی، جی، قرآن بھی کہہ رہا ہے مردوں کے بھی حقوق ہیں اور تو عورتوں کے بھی ایکولیٹی ہے، جی، اور علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کا فرض ہے۔ بے شک، کیا جیسے نماز، جی، روزہ فرض ہے، ایسی علم حاصل کرنا ہے۔ لیکن 7th سینچری AD تک جی، یہ جو اسلام کے فنڈامنٹلس تھے وہ رہے، اور اس کے بعد خاص طور سے ایکوزیشن آف نالج جو ہے جی، وہ ایویڈ ہونا شروع ہوا، غائب ہونا شروع ہوا، اور اس میں جو اہم رول پلے کیا ہے وہ ہمارا مونارکیکل سسٹم، اچھا، بادشاہت، اس لیے کہ خلافت 661 تک رہی، جی، اس کے بعد موروثی بادشاہت رہی، اور ہم نے رومن مونارکی کو، رومن فیوڈل سسٹم کو اپنا لیا، صحیح،
واقعہ کربلا کوئی یہ نہیں ہے پرسنل، کوئی لڑائی نہیں ہے. مسئلہ وہی تھا کہ اگر آپ اسلامی قدروں کو ختم کرو گے تو آپ کا سماج، آپ کی معیشت، آپ کا کلچر، ہر چیز متاثر ہوگی. جی. اس نقصان کو کم لوگوں نے اس وقت سمجھا، اور بڑی تعداد جو تھی اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اسلام کا جو شوروی نظام تھا جی اس کو ہم نے ترک کر کے ہیریڈیٹری مونارکی. ابتداً جو ہے وہ فیمیل ایجوکیشن پہ بھی زور دیا گیا، لیکن خوب بعد پیغمبر اس کو ارے محدثہ ہوئیں، مفسرہ ہوئیں، جی اور پھر غائب ہو گئی، کہاں چلی گئیں. یہ جو بیچ کا ہاں ٹائم ہے اس نے 7th century AD کے بعد سے جو ڈیولپمنٹ ہوا اور مونارکیکل اور جو فیوڈل سوسائٹی بننا شروع ہوئی، جی اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا جس کو ہم سمجھ نہیں سکے. صحیح. اور انہی تمام فیچرز کے ساتھ ہم ہندوستان آ گئے. صحیح. جو ہماری ڈیولپمنٹ وہاں ہوا تھا وہی ہم سارا ڈیولپمنٹ یہاں لے کے آ گئے. صحیح. لہذا ہم نے اپنے آدھے حصے کو بالکل تعلیم سے علیحدہ کر دیا، کیونکہ ہم نے کہا کہ اگر ہم نے ان کو تعلیم دی تو کل یہ ظاہر منصب میں، اس میں تمام چیزوں ہر چیز میں مداخلت کریں گے، مشکلات پیدا کریں گے. ہندوستان میں سنی شیعہ سب کے علماء کے تذکرے ہیں. جی ہے نا، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی. صحیح. لیکن کسی میں کسی عالمہ کا تذکرہ نہیں ملے گا. ارے بھائی یہ کون سا اسلام تھا، ہے نا. جی. تو اس بادشاہت میں، یہ جو بادشاہت آئی، اور میں نے لکھا ہے اپنے مضامین میں کہ 3 ہماری حکومتیں جس کے ہیڈس شیعہ تھے، جی حیدرآباد، یہ آپ کا گولکنڈہ، جی اودھ، اور یہ آپ کا کرناٹک. جی یہ تینوں شیعہ ریاستیں تھیں. لیکن اگر آپ ان کا پولیٹیکل اسٹرکچر دیکھیں، جی اس پولیٹیکل اسٹرکچر میں اور جو بنے ہوئے کا پولیٹیکل اسٹرکچر ہے، کوئی فرق نہیں تھا. اچھا، کوئی فرق نہیں تھا. کوئی فرق نہیں تھا، سیم. تو اگر آپ نے نماز سے جو اپنی قائم کرا دی، یا آپ نے امام باڑہ بنا دیا، مجالس ہو رہی ہیں لیکن آپ کا سوشل اسٹرکچر تو وہی ہے، تو کوئی چینج نہیں آئے گا. اس میں بھی خواتین کے ایجوکیشن کا کوئی سوال نہیں، نمایاں کوئی ایسا نہیں کام تھا. صحیح. دلی میں جو مدارس قائم ہوئے، مدرسے معیزی، مدرسے ناصریہ، مدرسے علائی اور مدرسے فیروز شاہ، جی کوئی لڑکیوں کا مدرسہ ہے ہی نہیں. پھر مغلس آئے، مغلس، اور انہوں نے بھی مدارس قائم کیے، خوب گرانٹ دی، لیکن کوئی مدرسہ لڑکیوں کے لیے نہیں قائم ہوا. خود آپ کے لکھنؤ میں سلطان المدارس، نازمیہ، ندوہ، فرنگی محل، کوئی لڑکیوں کا مدرسہ تھا ہی نہیں. تو پرانے دور میں اگر ہم اس کا نچوڑ نکالیں تو یہ دیکھا جائے کہ پرانے دور میں مذہب کی بنا پہ کیا خواتین کو تعلیم سے دور کیا جاتا تھا؟ مذہب تو قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے. جی. تو کس مذہب کی بنیاد پہ آپ نکالیں گے؟ مذہب نہیں تھا. جی. مونارکی، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے. بظاہر اس کو مذہب کا نام دیا جاتا ہاں، وہ مذہب نہیں ہے. صحیح. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. مونارکیکل سسٹم از ٹوٹلی ان اسلامک. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مولانا ابوالعلا مودودی نے ایک کتاب لکھی، خلافت و ملوکیت. جی. انہوں نے بالکل اس کا فرق، ڈفرینسیشن بتایا. ہاں بتایا. لیکن حیدرآباد یا لکھنؤ یا کشمیر کہیں کے بھی شیعہ عالم نے اس پر کوئی کتاب نہیں لکھی کہ ہمارا پولیٹیکل اسٹرکچر کیا ہو، ہے نا. دیکھیے ایران میں جی انقلاب آیا
اور بادشاہت کو ہٹا کے امام خمینی نے اسلامی جمہوریہ قائم کیا. جی. جب اسلامی جمہوریہ قائم ہوا تو لڑکیوں کی تعلیم، ان کو امپلائمنٹ، ان کے تمام فیسلٹیز اسٹیٹ نے دیں. تو ایک ماڈل 79 میں آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب کنگشپ تھی جی تو عورتوں کو وہ پریولیجز اور وہ رائٹس نہیں حاصل تھے جو 79 کے بعد عورتوں کو حاصل ہوئے تھی. تو ایک بات جی پوری جی کروں. بسم اللہ. تو ہمارے علماء اور دانشور اس نقطے کو نہیں سمجھ سکے کہ جو monarchical سسٹم ہے اسے ہمیں اپنانا نہیں چاہیے. اس کی جگہ ہمیں اسلامی نظام حکومت، پولیٹیکل اسٹرکچر لانا چاہیے جس میں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو سکے. سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو monarchical سسٹم ہے جو گزشتہ تاریخ میں جس نے خواتین کی تربیت پہ اتنا زور نہیں دیا، آپ چونکہ ماشاء اللہ ہسٹورین ہیں، دکن اسٹڈیز پہ آپ کا کافی جو ہے کام رہا ہے، آپ کے نزدیک ایسا کیوں رہا ہوگا کہ اس زمانے میں یا اس سے متاثر جو آج کا سسٹم ہے جو اس زمانے سے متاثر ہے، کیوں اتنا زیادہ خواتین کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے؟ اس لیے نہیں دی گئی کہ پھر وہ سمجھیں گی. آپ یہ دیکھیے جمعہ کی نماز ہوتی تھی جی. پروفٹ سے لے کے 661 تک، حضرت علی کی شہادت تک جی. عورتیں اور مرد سب نماز جمعہ پڑھتے تھے. خطبہ ہوتا ہے. جی. اب جب آپ نے 661 کے بعد عورتوں کا مسجد میں جانا ممنوع کر دیا تو وہ خطبے سے محروم ہو گئی. آج لکھنؤ میں عورتیں نہیں جاتی خطبہ جمعہ میں، نماز جمعہ میں. بعض جگہوں پہ تو یہ بھی وجوہات ہیں کہ ویسے حالات یا ویسی جگہیں یا اسپیشل، جیسے امام باڑے کی بات کی جائے یا ایسی جامع مسجدوں کی جہاں پہ خواتین کے لیے الگ سے انتظامات مہیا کرنا بڑا مشکل ہے. دیکھیے ایسا ہے، یہ اصل میں ہماری فکر ہے، ہمارا بینٹ آف مائنڈ ہے. شادیوں میں نہیں ہم عورتوں کا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہاں بے پردگی بھی ہوتی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں جی جی آپ علیحدہ کر دیجیے. جی. علیحدہ کر دیجیے، ایک پارٹیشن لگا دیجیے مسجد میں کہ بھائی ادھر عورتیں. تو اب جو تعلیم کا ذریعہ تھا خطبہ ہے نا، خطبہ جو وہ بتا رہے ہیں خطبے میں، اس سے عورتیں تو محروم ہیں. ان کی سمجھ ہی نہیں ہے. ان کی سمجھ یہ ہے کہ کپڑے کیسے تیار کرنے ہیں، کھانا کیسے تیار کرنا ہے، بچوں کو کیسے پرورش کرنی ہے، اور الٹریٹ. میں ایک مثال دوں گا آپ کو. جی. دلی میں میں رہتا تھا تو میری نانی کا ایک اور مکان تھا، اس میں ایک سینٹرل کاؤنسل آف ریسرچ ان یونانی میڈیسن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رہتے تھے. تو ان کی بیوی کبھی کبھی میری نانی کے پاس آتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ خالہ جب بچے مجھ سے اپنے ہوم ورک میں کوئی چیز پوچھتے ہیں، ان کو ڈفیکلٹی آتی ہے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی. تو ہم نے اس اسٹیج پہ پہنچا دیا کہ وہ عورت کہ جس کی گود میں بچے کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی، اب وہ خود ہی تعلیم و تربیت نہیں ہے اس کی، تو وہ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے گی. تو یہ میں نے آپ کو اگزامپل اس لیے دی کہ وہ جو خطبہ جمعہ میں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، جی. جو بھی تاریخ اسلام یا سوشل اسٹرکچر آف اسلام یا جو بھی چیزیں کہہ رہے ہیں، اس سے ہم نے عورتوں کو محروم کر دیا. خوب. اچھا ایک چیز اور جو کہ آپ گزشتہ تاریخ اور اس کے بنائے ہوئے جو بھی نظام ہے اس کے کچھ اثرات یہاں بھی دکھتے ہیں. اگر اسی سوال کو آگے بڑھایا جائے تو آپ کے نزدیک برٹش حکومت میں جو یہاں پہ ہندوستان میں نظام تعلیم بنایا گیا، جس کو آج بھی بہت ساری مشنریز اور بہت سارے اسکولس فالو کرتے ہیں، اس برٹش کا جو سسٹم جو ہے ایجوکیشن سسٹم، اس سے کتنا حد تک خواتین کی تعلیم متاثر ہوئی ہے، اس پہ اگر آپ ذرا روشنی ڈالیں. اس میں ایک مثال دوں آپ کو. جی. جسٹس کرامت حسین جی. یہیں لکھنؤ کے رہنے والے تھے. جی جی. جائس جو قصبہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے. ہاں. وہ لندن گئے، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے. وہاں فیمیل ایجوکیشن تھی. سر سید کے ساتھیوں میں سے وہ علی گڑھ چلے گئے. کہا کہ آپ فیمیل ایجوکیشن کے لیے نہیں کر رہے کچھ. ہوگا بھائی میرا تو ابھی پروجیکٹ میل ایجوکیشن کے لیے، فیمیل کے لیے تم کر لو. تو مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا جلسہ الہ آباد میں ہوا. جی. انہوں نے وہ ریزولوشن رکھا. جسٹس کرامت حسین، ان کا کالج ہے یہاں آپ کے لکھنؤ میں. جی. اٹ واز ٹرن ڈاؤن.
1891 में کہ کوئی لڑکیوں کا اسکول نہیں کھلے گا. He was disappointed. ایک سال انتظار کرتے رہے. 1892 میں علی گڑھ میں ہوا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا جلسہ, پھر رکھا انہوں نے اور وہ ہو گیا منظور کہ صاحب آپ لڑکیوں کا اسکول قائم کر سکتے ہیں. اب وہ خوش ہو گئے, یہاں آ گئے. مولانا ناصر اللہ صاحب کے خاندان کے تھے جسٹس کرامت حسین. اب یہاں انہوں نے سنی اور شیعہ علماء کی میٹنگ بلائی کہ بھئی یہ ریزولوشن ہے, یہ پاس ہوا ہے کہ لڑکیوں کا اسکول کھولیے. کوئی اسکول نہیں کھلا گا لکھنؤ میں لڑکیوں کا, ہے نا. مجبوراً بیچارے نے الہ آباد میں کھولا اسکول. 10 لڑکیوں نے ایڈمیشن لیا. 9 کرسچن تھیں اور 1 ہندو تھی, مسلمان پھر بھی نہیں تھی. راجہ محمود آباد سے کہا کہ بھئی آپ تھوڑی گرانٹ دیجیے. انہوں نے کہا بھیا یہ علماء مخالفت میں 1 پیسہ نہیں دوں گا تمہیں اس کے لیے. جب فیمیل ایجوکیشن ہندوستان میں بڑھی, کلکتہ اور یہ سب جگہ لڑکیوں کے اسکول قائم ہوئے, تو اب راجہ محمود آباد کو بھی جوش آیا کہ یار یہ تو ہماری لڑکیاں تو پیچھے رہ جائیں گی. جسٹس کرامت حسین کو بلایا کہ بھائی کھول دو اب تم اس کو. تو 1912 میں اسکول کھولا. تو یہاں 1914 میں وہ تھی سلطان جہاں بیگم جو رولر تھیں بھوپال کی جی, وہ 1914 میں لکھنؤ آئی اور اس اسکول میں انہوں نے تقریر کی. اب یہ تقریر کا تھوڑا سا ایکسٹریکٹ میں پڑھتا ہوں. مجھے آپ کے اسکول کو دوسری مرتبہ معائنہ کرنے کا جو آج موقع ملا ہے, آنریبل سر راجہ محمود آباد اور ان کی محترم رانی صاحبہ جو امداد اس مدرسے کی ہے وہ ہر طرح قابل اطمینان ہے. مجھے امید ہے کہ لکھنؤ کا تعلیم یافتہ طبقہ اور یہاں کے فیاض طبع عمرہ بھی اس اسکول کی طرف اپنی دلچسپی اور علمی ہمدردی کا اظہار کریں گے. لکھنؤ اور اودھ کی حالت کے لحاظ سے بلا شبہ آپ کے مدرسے کے وسائل آمدنی بہت کم ہیں اور انہی امور کی پر نظر کر کے میں 1200 روپے سالانہ کی امداد مقرر کرتی ہوں. 1914 میں کہہ رہی ہیں سلطان جہاں بیگم. کیا جملہ کر رہی ہیں؟ لکھنؤ اور اودھ کی حالت کے لحاظ سے بلا شبہ آپ کے مدرسے کے وسائل آمدنی بہت کم ہیں. 1914 میں کتنی دولت مند لوگ ہوں گے لکھنؤ میں بتائیے؟ کافی ہوں گے, اس لیے کہ اس زمانے میں نواب زمیندار ہے نا, اسکول کو پیسہ نہیں دے رہے, وسائل آمدنی کم. اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے اس زمانے میں بہت زیادہ جاگروکتا نہیں تھی, بہت زیادہ اویئرنیس نہیں تھی, اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ نہیں تھی. اور ایک طرح سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خواتین کی ایجوکیشن کو خاص طور سے جو ہے وہ تھوڑا پیچھے رکھا جاتا تھا, اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی. پیچھے نہیں, بالکل ہی نہیں رکھا جاتا. جی, یہ ہو سکتا ہے اس طرح کا کانسیپٹ ایک عرصے سے لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ خواتین کے لیے بھی یہ چیز. تو مالدار ہونے کے باوجود جی کرامت حسین اسکول کو پیسہ نہیں مل رہا ہے, صرف راجہ محمود آباد دے رہے ہیں, انہوں نے 1200 روپے دے دیے. کہ بھائی آپ ہیلپ کیجیے. مطلب بھوپال سے عورت ایک رولر یہاں آ رہی ہے اور اس کو ہمدردی ہے لکھنؤ کے اس اسکول سے, اور نہیں ہے ہمدردی تو یہاں کے تعلق دار اور نوابین اور زمینداروں اور جو اور مالدار طبقہ تھا ان کو کوئی, کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے, ان کے دماغ کا حصہ نہیں تھا فیمیل ایجوکیشن. وہ نہیں چاہتے تھے کہ لڑکیوں کی تعلیم ہو. اتنی اوپننس نہیں تھی, ذہنی اعتبار سے اتنا زیادہ کشادہ ذہنی نہیں تھی ان کے ہاں کہ یہ بھی جو ہے سوسائٹی کا ایک حق ہے, خواتین کا ایک حق ہے. بہرحال اس سے یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو تاریخ ہے خواتین کی فیمیل ایجوکیشن کی وہ بڑی مجروح تاریخ رہی ہے. آج کے زمانے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, چونکہ یہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے کامیابی کے راستے, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں
فیمیل ایجوکیشن کو کیسے پروموٹ کیا جائے, کیا راستے ہیں, کیا طریقے ہیں, آج کیا ہو رہا ہے, جو کہ آپ اس میدان سے جڑے ہوئے ہیں. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آج جو ہے, آج کے دور میں وہ کون سے کام ہو رہے ہیں, وہ کون سی آرگنائزیشنس ہیں یا یونیورسٹیز ہیں یا گورنمنٹ کے نارمس ہیں جو اسپیسیفکلی فیمیل ایجوکیشن کو بڑھاوا دینے کے لیے بنے ہوئے ہیں. یہ اس پہ آپ اگر ذرا روشنی ڈالیں کہ آج ہم وہ کون سی اسکیمس ہیں جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی جی. اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے انہوں نے ایک تقریر وہاں کی بھوپال میں. جی. انہوں نے بھی ایک سلطانیہ اسکول قائم کیا تھا لڑکیوں کے لیے. اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ تم اپنے حق تعلیم سے محروم ہو. لڑکیوں سے کہہ رہی ہیں جی, تم اپنے حق تعلیم سے محروم ہو اور تم نے اس کو کھو دیا ہے. حتیٰ کہ اب تمہاری حالت اس درجے پہ پہنچ گئی ہے کہ تم یہ بھی نہیں جانتی کہ تعلیم میں تمہارا حق بھی تھا یا نہیں. یہ she said it in 1919 in سلطانیہ گرلس اسکول ایٹ بھوپال. یعنی تمہیں اب پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کرنا, قرآن کو بھی آپ نے طاق میں رکھ دیا اور احادیث رسول کو بھی آپ نے طاق پہ رکھ دیا فیمیل ایجوکیشن کے لیے, ہے نا. اور ان بیچاریوں کو ایسا کر دیا کہ انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ اس میں ان کا حق ہے کہ نہیں. صحیح, بہت بڑی بات آپ نے بیان کی. میں نے نہیں, یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے سلطان جہاں. جی جی. از این آئی اوپنر فار مسلمس. سلطان جہاں بیگم. ہاں, کہ ہم کس منزل پہ, کس لیول پہ پہنچ چکے. صحیح. اچھا, آپ چونکہ ان کا آپ نے ذکر کیا سلطان جہاں بیگم صاحبہ مرحومہ کا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جسٹس کرامت حسین صاحب کا ذکر کیا, اس کے علاوہ اور کچھ شخصیات اگر آپ کے ذہن میں ہو جنہوں نے فیمیل ایجوکیشن پہ زور دیا ہو؟ اب یہ پنجاب میں کئی ہیں جنہوں نے حقوق نسواں پہ کتابیں لکھی. صوفیہ نے بہت کام کیا دکن. اچھا. ہاں, یعنی صوفیہ نے دکن کے اتنی توجہ دی کہ انہوں نے دکنی میں کتابیں لکھی ہیں عورتوں کے لیے, گائیڈنس کے لیے. اور 15 سینچری سے یہ کام شروع ہو گیا. انہوں نے چرخہ نامہ لکھا, چکی نامہ لکھا, ایک کتاب لکھی آزائے نسواں. آزائے نسواں باڈی. اچھا, ہاں, آزائے نسواں اور ڈیزیزز آف نسواں, یعنی عورتوں کی بیماری. اور جو میری تحقیق ہے, میری کتاب آئی ہے صوفیز آف ڈکن ابھی 2022 میں, 91 کتابیں لکھی انہوں نے فار دا گائیڈنس آف فیمیل. کہ تو اب اگر ان 91 کتابوں کو کوئی پڑھ لے عورت وہ تو عالمہ بن جائے گی. اور ادھر نارتھ میں ایک کتاب بھی عورتوں کی گائیڈنس کے لیے نہیں لکھی گئی, اور چاہے وہ شیعہ علماء ہو یا سنی علماء ہو, ایک کتاب عورتوں کی گائیڈنس کے لیے نہیں تھی. کہ وہ تحفۃ العوام ہے, اس میں کچھ مسائل ہیں, باقی کوئی اسپیسیفک کتاب کہ بھئی تمہاری یہ تعلیم ہے, تمہارا کس طریقے سے تمہیں تعلیم و تربیت ہوئی, کوئی کتاب. لیکن دکن میں 91, یہ تو اب تک میری تحقیق تو کام ہوا, لیکن نارتھ میں نہیں ہوا بالکل کوئی کام فیمیل ایجوکیشن کی گائیڈنس کے لیے. کوئی مطلب 15 سے لے کے 18 سینچری تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. چونکہ ہمیں آج کی سوسائٹی کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آج ہمیں جو ہے کچھ مثالیں ایسی چاہیے یا ایسی آپ سے ایڈوائس چاہیے کہ اگر آج کے زمانے میں خاتون اپنی تمام مذہبی لوازمات کو اور تمام جو حدود شریعہ ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے اگر بہترین تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو آپ ان کو کیا گائیڈنس یا کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ ایک تو دیکھیے, تعلیم کو آپ کو مذہب سے علیحدہ مت کیجیے. جی. ایز اے پارٹ آف ریلیجن. جی. حصول علم جو ہے جی وہ ایز اے پارٹ آف ریلیجن. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. ہم نے جو اور چیزیں ہیں جن کا مذہب سے تعلق نہیں اس کو مذہب بنا رکھا ہے, اور جو چیز بالکل عین مذہب ہے جس کی ہدایت قرآن اور احادیث رسول میں موجود ہے اس کو. دیکھیے, سب سے بڑی ضرورت جو ہے اس وقت وہ کاؤنسلنگ آف فیمیل ہے. کاؤنسلنگ. جی. اس لیے کہ وہ بیچاری جن سوشل اسٹیٹا سے نکل کے پڑھ کے آ جاتی ہیں ان کو کوئی کاؤنسلنگ کرنے والا نہیں ہے.
काउंसलिंग करने वाला है ही नहीं। बी में ऐसे सब्जेक्ट ले लेती हैं कि जिससे वो बीएड कर ही नहीं सकती, सही, और या ऐसे सब्जेक्ट ले लेंगी कि जिसमें उन्हें कोई कामयाबी मिलती नहीं। तो सबसे जो अहम चीज़ है, अगर लड़कियों को की मदद करनी है जी, तो हम एक काउंसलिंग सेंटर बनाए कि जहाँ जब वो 12th कर लें, जब वो बीए कर लें, तो हम उनकी काउंसलिंग करें कि उन्हें करना क्या है। और ये साइकोलॉजी का एक टेस्ट है जी, एप्टीट्यूड टेस्ट, जी, जी, वो तमाम इन लड़कियों का टेस्ट कराया जाए, एप्टीट्यूड टेस्ट, कि इनके यहाँ कौन सी फैकल्टी जो है वो मजबूत है, और अगर वो उस सब्जेक्ट को लेंगी तो वो तरक्की करेंगी। हमारे यहाँ काउंसलिंग बिल्कुल ज़ीरो लेवल है। पहले एजुकेशनल काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। हाँ, करियर बाद में। जी, साथ में एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। हाँ, आप कह रहे हैं एप्टीट्यूड पहले जी, वो 10वीं के बाद होना चाहिए, ताकि उनको अपनी फील्ड कौन सी इंतखाब हाँ, करनी वो उसके लिए आसानी हो जी, जाए। वो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ कोई गाइडेंस है ही नहीं। जैसे पेड़ है उगाया, अब चाहे दीवार को तोड़ रहा है उसकी जड़, तो हमें उससे मतलब नहीं। तो पढ़ तो नहीं वो बेचारी, लेकिन वो बिल्कुल बेकार है। एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। एक मेजॉरिटी मिलेगी जी। लड़कियों में एमए उर्दू। जी, अरे भैया क्या करोगी एमए उर्दू करके, कहाँ तुम्हें जॉब मिलेगी? इतनी उर्दू में कौन सी जगह यहाँ रखी है? एमए उर्दू, एमए उर्दू, एमए उर्दू, क्या करोगे एमए उर्दू करके? अरे तुम मेहनत कर रही हो, कोई दूसरा सब्जेक्ट लो, उसमें तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके साथ साथ बहरहाल ये भी है कि अगर कोई एमए उर्दू ही क्यों ना हो, अगर वो उस फील्ड में महारत हासिल करना चाहता है तो उसको सीख भी सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हो, नाजरीन भी इससे उम्मीद है यही समझेंगे कि आप जो भी करियर का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं या एजुकेशन में जो भी फील्ड चूज़ कर रहे हैं, उसका कोई मकसद हो, कोई नतीजा निकले। अगर आप उससे करियर बनाना चाहते हैं तो जैसे हमें एमए उर्दू आप चूज करें तो करें, वरना जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रेजुएशन ना करें। हाँ, उसका कोई हल निकले, चाहे उसका असर आपकी ज़ात पे हो, आपके ज़रिए से आपके खानवादे और आपके बच्चों पे, नस्लों पे हो, या फिर आप किसी एक सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकें, उसमें हेल्प कर सकें, चाहे एजुकेशन के पढ़ाने और तालीम और ताल्लुम के ज़रिए से, या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करके एज अ कंट्रीब्यूटर। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, एक चीज़ और, चूँकि आप नहीं कह रहा हूँ, जी जी, वो जर्मन में डिप्लोमा करें, जी, फ्रेंच में डिप्लोमा करें, जी, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्हें ट्रांसलेटर्स चाहिए। सही, उर्दू इतना करो कि जितनी उर्दू में जगह, सही ताकि बात, तुम खप सको। सही बात, ये नहीं कि पता चला कि जरूरत है 4 मन गेहूँ की, अब आप ले आओगे 50 मन गेहूँ, सही, तो जाएगा कहाँ? सही, जितनी मार्केट में डिमांड है हम उतनी सप्लाई उतना, क्रिएट हाँ। करें। सही, तो वो बैलेंस हमारे एजुकेशनल सिस्टम में नहीं है। जी, आजकल ऐसा होता भी अक्सर, जैसे एक पिछले 8-10 सालों में एक शोर उठा था आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अब इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पैदा हो गए हैं कि उनको उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के पास सीट्स नहीं है। हाँ, वही तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर हम कोई करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं स्पेशली फीमेल के लिए, तो वो सबसे पहले इसकी प्रॉपर रिसर्च करें कि कौन सा ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे हमें जाना चाहिए, प्लस खुद अपनी सलाहियत, जो आपने एप्टीट्यूड टेस्ट बताया कि उसके जरिए हम खुद मालूम कर सके कि क्या हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में जाने के लायक हैं या नहीं, और कितना दूर तक हम जा सकते हैं। अच्छा, एक चूँकि आपके तो बहुत सारे बेशुमार स्टूडेंट्स फीमेल तबकात में भी होंगे, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप अभी फीमेल को, यानी वो कौन कौन से फीजिबल या सूटेबल सेक्टर्स हैं आपकी निगाह में कि जिसमें बगैर किसी मुश्किल के, जो मजहबी मुश्किलात ख़वातीन के लिए स्पेशली आती हैं, इसकी कतई नज़र करते हुए, यानी कि ये तो मुश्किल आ ही नहीं सकती है ना, इसको अगर हटा दिया जाए तो ये सेक्टर्स इनके लिए बहुत आसान है। आप ज़रा उन सेक्टर्स के बारे में मिसाल दे दें। आप तो ईरान की एग्जाम्पल ले लीजिए जी, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें वीमेन नहीं हो। जी, मैं गया जब ईरान, तो ट्रेन से रिजर्वेशन कराया जी, मशहद के लिए। अब मैंने देखा स्टेशन पे तमाम जो वो थी टिकट कलेक्टर, बस सब औरतें। सही, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है। भाई जैसे मैं हूँ जी, ऐसी मेरी बेटी है, सही, तो सब में सलाहियतें बराबर है। आज तो ये जितनी ब्रेन वगैरह की स्टडीज़ हैं, सब कह रहे हैं कि मेल और फीमेल के ब्रेन कोई फ़र्क नहीं है, जी, सब एक से हैं। पहले ये कहते थे कि नाक़ुसुल अक़ल है, क्या क्या उल्टी सीधी बात।
تو اس کا مطلب ہے کسی بھی سیکٹر میں کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے, کوئی بندش, خواتین بآسانی جا سکتی ہیں بشرطے یہ کہ خود ان کو پتا ہو کہ کس سیکٹر میں کمال تک پہنچ, ان میں کتنی صلاحیت ہے. بالکل صحیح. ایون بزنس کے سیکٹر کی بات کی جائے تو بزنس بھی کر سکتی ہیں. ہاں. ایک سوال جو ہے تھوڑا ایک دوسرے ایسپیکٹ میں ہے کہ ہم یہ پوچھ سکتے ہیں, میرا ایک سوال آخری ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خدمت میں پیش کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر خواتین کو برابر کا حق دیا جائے تعلیم میں تو اس سے سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہیلدی سوسائٹی قائم ہوگی بھائی جب سب پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. جی آپ دیکھیے کیرلا جی ہے نا, ٹوٹل لٹریٹ سوسائٹی جی کتنی ترقی کر رہی ہے. آپ حیدرآباد میں دیکھیے جی کتنی فیمیل ایجوکیشن اور کتنا وہ لوگ انوالوڈ ہیں کاموں میں, مختلف جگہوں میں, ہر جگہ وہ لوگ نظر آ رہی ہیں. تو یہ ہمارے پاس ماڈل ہے, کیرلا ہے, جی حیدرآباد ہے اور ایران ہے. جی اب سعودی عربیہ نے کرپل کر کے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے گھر سے, یا جیسے افغانستان نے لڑکیوں کے اسکول بند کر دیے. کوئی پروگریس تھوڑی ہوگی اس سے تو آپ گڈھے میں چلے جائیں گے. یعنی اس کا مطلب کہ ہم اگر خواتین کو وہی حق دیں تعلیم کا جو ہم مردوں کو دیتے ہیں تو سوسائٹی مکمل ڈیولپ کرے گی. ملنا ہی چاہیے. صحیح. قرآن دے رہا ہے, پروفٹ نے دیا. جی. اچھا ایک مشکل آگا یہ بھی آتی ہے کہ شادیوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ ہم نے کئی سارے پروگرامس اس حوالے سے ہو چکے ہیں فیمیل ایجوکیشن کے حوالے, لیکن ایک مشکل بہت آتی ہے رشتے میں کہ اگر لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے تو پھر ایک مشکل یہ آتی ہے کہ بھائی اس کے ایجوکیشن کے لیول کا لڑکا ڈھونڈنا پڑے گا, وہ نہیں ملتا تو شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے. اس طرح کی یہ پرابلم ہماری سوسائٹی میں, اس کو کیسے حل کیا جائے؟ میں الٹا یہ سوال کر رہا ہوں, پڑھے جی انہوں نے کسی نے منع کیا ہے کیا؟ بھائی میں نے ایم اے پی ایچ ڈی کیا, میری وائف نے بھی ایم ایس سی پی ایچ ڈی کیا, کوئی روک لیا ہمیں یا انہیں کسی نے؟ لیکن اگر لڑکا کم پڑھا لکھا ہو لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہو تو کیا یہ عیب ہے کہ نہیں, ان کا رشتہ میچ نہیں ہوگا؟ یہ کوئی اس طریقے کی ہارڈل ہے نہیں جی, قطعی نہیں. یعنی اس چیز میں کوئی عیب نہیں ہے کہ اگر لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہو یا لڑکا زیادہ پڑھا لکھا ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دین نے کبھی اس طرح کے کوئی جو ہے کرائٹیریا رکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے رکھا ہے تو شرافت رکھی ہے, انہوں نے دیکھا ہے تو خانوادہ دیکھا ہے, انہوں نے دیکھا ہے تو ایمان دیکھا ہے. جیسا کہ ہم علماء سے سنتے آئے ہیں کہ اگر ایمان اچھا ہے, انسان شریف ہے, خانوادہ اچھا ہے تو ایجوکیشن کوئی کرائٹیریا نہیں کہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے کوئی کم پڑھا لکھا ہے تو اس سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن سب کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ صاحب بالکل کچھ جانتی ہی نہ ہو, صحیح صحیح, اور ان کی بیوی پی ایچ ڈی ہو, درست, دیٹ ول کریٹ اے پرابلم. صحیح. دونوں کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور دونوں کا بااخلاق بھی ہونا چاہیے. لیول علیحدہ ہے, کوئی بی اے ہے کوئی ایم اے ہے, اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں صحیح کوئی فرق نہیں. جی جی, بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ ناظرین کو بھی یہ ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا, اور میں آپ تمام ناظرین سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ایپیسوڈس کی سیریز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں ہمارے یوٹیوب چینل پہ یا ہمارے دیے ہوئے موبائل نمبرس پہ ضرور بھیجا کریں, اور ہمیں اپنے سجیشنز بھی لکھ بھیجیں. انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.